جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے دوران نمازی کے لباس اور بدن کا خون جیسی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں آغا سید فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے بدن یا لباس پر ایک درہم سے کم خون لگا ہو تو اس خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک پوائنٹ کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو خون ایک درہم سے کم جسے معاف قرار دیا گیا ہے، اس کی 3 شرائط ہیں۔ ان 3 شرائط کے ہوتے ہوئے یہ خون معاف ہے، پھر انسان کی نماز درست ہے۔ سب سے پہلی شرط احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ یہ ایک درہم سے کم خون انسان کے انگوٹھے کے پورے اس گرہ سے کم ہونا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہوا تو پھر یہ خون معاف نہیں ہوگا۔ دوسری شرط کہ یہ جو خون ہے یہ خالص صرف خون ہونا چاہیے۔ بس اگر کسی کے دانے سے خون نکلا ہے اور ساتھ پیپ بھی ہے، یا مثال کے طور پر خون لگا ہے کپڑوں پر اور ساتھ پانی بھی ہے، تو یہ خون معاف نہیں ہوگا۔ خون اگرچہ وہ ایک درہم کی مقدار سے کم ہو، لیکن اگر کوئی اور چیز مل گئی تو پھر یہ معاف نہیں ہوگا۔ تیسری شرط کہ یہ خون حیض کا نہ ہو، اور احتیاط واجب کی بنا پر یہ خون استحاضہ کا نہ ہو، نفاس کا نہ ہو، کسی درندے کا نہ ہو، کسی مردار کا نہ ہو، کسی ایسے حیوان کا نہ ہو کہ جس کا گوشت کھانا ممنوع ہے، گوشت نہیں کھایا جاتا، اور کسی نجس العین جیسے خنزیر کا خون، نجس العین کا خون نہ ہو۔ پس یہ چیزیں جو میں نے گنوائی ان میں سے کسی کا خون نہ ہو۔ اگر ان میں سے کسی کا خون ہوا، چاہے وہ خالص خون ہے، چاہے وہ ایک درہم سے کم خون ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ تو اب پیچھے کیا بچتا ہے کہ کون سے پھر خون معاف ہو جائے گا؟ بہت سارے ان سب کے علاوہ جتنے خون ہیں، مثلا نارمل روٹین میں کوئی ایک انسان ہے، ایک بندہ ہے، اسے کٹ لگ جاتا ہے اور وہ کوئی زخم لگ جاتا ہے، ایک درہم سے کم ہے اور اس کی مقدار بھی وہی انگوٹھے کے پورے والی جو ہم نے بیان کی، اور ہے بھی خالص خون، تو یہ خون معاف ہوگا اور اس خون کے ساتھ پڑھی گئی نماز درست ہوگی۔ یہاں ایک بات کی طرف انتہائی توجہ ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے خون کو معاف ہونے کا بتایا، اس سے صرف نماز درست ہے۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ خون پاک بھی ہوتا ہے، نہیں، یہ خون اپنی نجاست پر نجس باقی رہتا ہے، بس یہ ہے کہ نماز کے اندر اس سے معافی دی گئی ہے۔